هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 2 اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 19 ویڈیوز بنا چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 20 اور اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جملوں کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں ایک جملہ اسمیہ ایک فعلیہ ایک ظرفیہ اور ایک شرطیہ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے ان جملوں کی تقسیم جو ہے وہ کی تھی اور پھر ایک ایک کی میں نے آپ کو تعریف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا پھر ایک اور طرح سے ہم نے جملے کی تقسیم کی تھی اور وہ تھی باعتبار صفات جملوں کی اقسام اس میں معللہ نتیجیہ اور معطوفہ مفسرہ مفصلہ یہ والے جو ہے نا معترضہ اس طرح کے جو جملے تھے اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی پھر اعراب کے اوپر ہم لوگوں نے بات کی تھی آج جو ہے وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم لوگ بات کریں گے محل اعراب رکھنے والے جمل کی 7 اقسام کے اوپر اچھا 7 کے ساتھ ہم لوگ آج نہیں پڑھنے والے آج جو ہے وہ ہم لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ان میں سے پڑھیں گے یہ یاد رکھ لیں محل کا مطلب جگہ ہے اور یہ کہ محل اعراب رکھنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک ہوتا ہے مبتدا ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے خبر اچھا مبتدا کے کیا اعراب ہوتے ہیں مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفعی میں ہوتی ہے اچھا اب اگر جملہ پورا کا پورا اگر خبر واقع ہو رہا ہو تو یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہوگا یہ بھی حالت رفعی میں ہوگا تو اس وجہ سے ہم اس جملے کو کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ جملہ ایک ایسی جگہ پر آیا ہے کہ جہاں پر رفع آتا ہے تو لہذا اب ہم لوگ کہیں گے یہ والا جملہ محل اعراب جو ہے وہ رکھ رہا ہے اور محل اعراب اس کا رفع ہے تو المختصر یہ کہ یہ میں ریز کر دیتا ہوں یہاں سے پھر ہم لوگ اپنے آگے موضوع کے اوپر چل رہے ہیں کہ محل اعراب رکھنے والے جملے کی جمع ہے جملوں کی 7 اقسام ہیں ان میں سے جو ہے وہ پہلی پڑھ رہے ہیں پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جملے جو خبر واقع ہو رہے ہوں یہاں پہ خبر ہی کی بات ہے وہ جملے کیا ہوں گے وہ جملے خبر واقع ہو رہے ہوں گے اچھا پھر ان کی دو قسم کے اعراب ہوں گے ان کے اوپر ایک تو ہے رفع ان کے اوپر رفع آئے گا اور دوسرا ہے کہ نصب ان کے اوپر نصب آئے گا اچھا وہ جملے جو خبر واقع ہو رہے ہوں گے ان کے 2 قسم کے اعراب ہوں گے ایک کیا رفع اور ایک کیا ہے نصب اب سب سے پہلے ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھیں گے رفع کے بارے میں رفع کب ہوگا رفع جب ہوگا جبکہ یہ مبتدا حروف مشبہ بالفعل کی خبر یا لائے نفی جنس کی خبر واقع ہو رہے ہوں مبتدا کی خبر واقع ہو رہے ہوں گے یہ جملے یا پھر حروف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو رہے ہوں گے یا پھر لا نفی جنس کی جو ہے وہ خبر واقع ہو رہے ہیں ایک کی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مثال میں دوں گا یہ مثالیں یہاں پہ دی ہوئی اس کو ہی میں آپ کو جو ہے وہ اسی کی میں وضاحت کروں گا دیکھیں سب سے پہلے مبتدا یہ جو مبتدا ہے نا یہ والی جو مثال ہے یہ مبتدا کے خبر مبتدا کی جملے کے مبتدا کی خبر واقع ہونے کی مثال ہے کیسے یہاں پہ دیکھیں اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جناب یہ ہے العلم یرفع قدر صاحبہ ٹھیک ہے اچھا یہ العلم جو ہے نا یہ مبتدا ہے کیونکہ شروع میں جب معرفہ آتا ہے تو ہم لوگ اس کو کیا بناتے ہیں ہم اسے مبتدا بناتے ہیں اچھا یہ جو یرفع ہے اس کو میں یرفع قدر صاحبہ نا اس کو میں بریکٹ میں لے لیتا ہوں سالو کرنے کے لیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے دیکھیں یہ یرفع صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل یفعل رفع یرفع اور یہ جو ہے وہ فتح یفتح کے باب سے ہے یہ ثلاثی مجرد ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے اچھا اب جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ ایک ضمیر ہے اور وہ ضمیر ہوا ضمیر ہے اور وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ ہوا ضمیر راجع بسوئے مبتدا ہے ٹھیک ہے اچھا جناب یہ جو قدرہ ہے یہ کیا ہے یہ ہے مضاف ٹھیک ہے اور یہ جو صاحبی ہے نا یہ بھی مضاف ہے نہیں یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی آگے کے لیے یہ مضاف ہے اور پیچھے کے لیے یہ مضاف الیہ تو اس کو ہم لوگ کہیں گے مضاف الیہ مضاف ٹھیک ہے یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی اور یہ پھر جو ہے وہ مضاف الیہ ٹھیک ہے اچھا پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن رہا ہے یرفع فعل کا
مفعول. یرفع فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ جو قدرہ صاحبین یہ ہے مفعول. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، اس کے اوپر غور کریے گا یہ پورا کا پورا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا؟ کیونکہ جملہ تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا، یہ بن گیا العلم معرفہ مبتدا کی خبر. یعنی یہ والا جملہ خبر واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کے اوپر کون سے اعراب ہے؟ یہ محل اعراب جو ہے وہ اس کے یہ ہے کہ یہ محل رفع میں واقع ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی. تو مبتدا کی خبر، جملہ جو ہے وہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے. مبتدا کی خبر واقع ہونے کی یہ مثال میں نے آپ کو جو ہے نا وہ دے دی ہے. اب حروف مشبہ بالفعل کے خبر واقع ہونے کی مثال یہ دیکھیں، ان الفضیلۃ، یہ بھی ابھی سمجھ میں آ جائے گا، اتنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت ایزی ہے، سمپل ہے. ان الفضیلۃ تحب، اچھا یہ تحب مت پڑے گا، یہ تحب ہے. اس کی میں آپ کو لاجک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ پہلے جو ہے نا یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، ان، انا، کانا، لاکن، لیتا، لعل. یہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو حالت نصبی میں کرتے ہیں اور خبر کو کیا کرتے ہیں؟ حالت رفعی میں کر دیتے ہیں. تو اب یہ جو فضیلت ہے نا یہ انا کا اسم ہے، انا کا یہ ہے اسم اور یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. اب یہ جو تحبو ہے نا، تحبو یہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف ہے اور اس میں ہوا ضمیر ہے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا نہیں سوری ہوا ضمیر نہیں، چوتھا ہے نا بھائی مؤنث ہے نا تو ہیا ضمیر ہے. تو یہ جو ہیا ضمیر ہے کیا اس کا فاعل بن رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف نہیں ہے بلکہ یہ مجہول ہے. اور جب مجہول ہوگا نا تو مجہول میں جو ضمیر جو نکلے گی نا اس کو فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ کیا کریں گے ہم لوگ، اس کو ہم اس ضمیر کو بنا دیں گے نائب الفاعل. یہاں پہ چھوٹا سا لکھ بھی دیتا ہوں میں آسانی کے لیے، آپ کے ویسے تو لکھ بھی چوری ہوگی، آپ اس کو ہم لوگ یوں کر دیتے یہ نائب الفاعل بن گیا. یعنی تحبو فعل صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء انا کا اسم، یعنی فضیلت انا کا اسم ہے تو راجع بسوء انا کا اسم اس کا نائب الفاعل. اب یہ تحبو فعل ٹھیک ہے اور پلس نائب الفاعل، تحبو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر کیا بن گئی؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا تو یہ والا جو جملہ ہے وہ بھی خبر واقع ہو رہا ہے. اب یہ جملہ جو ہے پورا کا پورا بن گیا خبر. تو سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ جب یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو رہے ہوں گے تو بھی ان جملوں کو ہم کہیں گے یہ محل رفع میں واقع ہے. ایک اور مثال میں آپ کو رفع کی مثال، آخری مثال ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، لا غلام رجل یقعد فی الدار. ٹھیک ہے جناب، یہ لا غلام رجل یقعد فی الدار، اس پر غور کریے گا. سب سے پہلے تو اس کو آپ پہچان لیں، لا نفی جنس ہے اور یہاں پہ کہا تھا کہ جب یہ لا نفی جنس کی خبر واقع ہو رہی ہے، یعنی جب یہ جملے ان کے اوپر محل رفع میں جب واقع ہو رہے ہوں گے جب یہ لا نفی جنس کی خبر واقع ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب، تو سب سے پہلے تو یہ ہو گیا لا نفی جنس، یہ ہو گیا جناب مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا لا کا اسم. اب آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ لا نفی جنس کی خبر تلاش کرنی ہے. لا نفی جنس کی خبر یہ ہے یقعد فعل صیغہ واحد مذکر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء لا نفی جنس کا اسم اور فی حرف جر داری مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یقعد فعل کا ظرف لغو اور پھر یقعد فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ، پھر جملہ بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا خبر.
کس کی خبر؟ لائے نفی جنس کی خبر. تو اب سمجھ میں آ گئے کہ کیا وہ جملے جو خبر واقع ہو رہے ان کے دو قسم کے محل ہوتے ہیں. ایک تو رفع، اور رفع کی تین قسمیں ہیں، تین مطلب صورتیں ہیں جب یہ مبتدا حروف مشبہ بالفعل کی خبر یا لائے نفی جنس کی خبر واقع ہو رہے ہوں. یہ مبتدا کی خبر واقع ہونے کی مثال، اور یہ حروف مشبہ بالفعل کے خبر واقع ہونے کی مثال، اور یہ لائے نفی جنس کے خبر واقع ہونے کی یہ مثال. اب نصب کب آئے گا ان کے اوپر؟ نصب والی مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اچھا جناب، یہیں پر یہ سمجھا دیتا ہوں، یہی لکھیے نا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو اس کو آپ سمجھ لیں. انفسا یہ ہے مضاف، اور ہم ضمیر ہے مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی. لکھ دیتا ہوں میں چھوٹا سا آپ کی آسانی کے لیے، مرکب اضافی. اچھا یہ جو قانون ہے نا، قانون یہ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے نا افعال ناقصہ ہوتے ہیں. افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں. افعال ناقصہ بھی حروف مشبہ یہ بھی مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل اپنے مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں نا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. تو کانو فعل ہے، یہ بھی فعل ناقص ہے، اور واو ضمیر اس کا کانو کا اسم ہے، اور یظلمون پھر فعل ہے، اور واو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانو کی خبر واقع ہو رہا ہے. یہ کانو کی خبر واقع ہو رہا ہے. پھر کانو فعل ناقص اپنے اسم، واو ضمیر اپنے اسم، اور یظلمون اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ پورا کا پورا یہ پورا خبر بن رہا ہے نا، تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ خبریہ. سمجھ رہے ہیں لاجک یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے صرف اس جملے کو فوکس کر لیں آپ. یہ کانو فعل ناقص ہے، واو اس کا اسم ہے، اور یظلمون پورا کا پورا فعل وہ ہے جملہ. یظلمون کس طرح سے جملہ ہے؟ اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانو کی خبر واقع ہو رہا ہے. تو لہذا یہاں پر جو کانو فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ حالت نصبی میں ہوتی ہے. تو یہ حالت نصبی میں، اس کا مطلب یہ محل نصب ہے. آخری مثال نصب والی، پھر میں خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ما ولل مشبہتانی کی بات کر رہے ہیں. یہ ما وہی ہے المشبہ بلیس ہے نا. اچھا زیدن جو ہے نا وہ اس کا اسم ہے جناب، اور قامہ فعل ہے، اور اس قامہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور وہ راجع بسوء ما کا اسم ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بن گیا ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا ہے؟ یہ بن گیا ہے خبر. کس کی؟ ما ولل مشبہتانی کی. یہ ما جو ہے نا المشبہ بلیس والے اس کی جو ہے وہ خبر واقع ہو گیا. تو پھر یہ ما اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو ما کیا کرتا ہے؟ لیسا کی مثل عمل کرتا ہے نا. اور لیسا کیا کرتا ہے؟ لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ پورا کا پورا خبر واقع ہو رہا ہے، اور یہ نصب ہے، محل نصب ہے، نصب کے آنے کی جگہ ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ بھی نصب کے آنے کی جگہ ہے. تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نصب کی یہ ہے کہ جبکہ یہ فعل ناقص یا ما ولل مشبہتانی بلیس کی خبر واقع ہو رہے ہوں، جیسے درج ذیل مثالوں میں جملوں میں یظلمون اور قامہ. تو الحمدللہ تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ سیکھ ہی لیا کہ وہ جملے جو محل رفع رکھتے ہیں، وہ جملے جو مطلب یہ کہ خبر واقع ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے دو قسم کے اعراب ہوتے ہیں، یا تو رفع آئے گا یا تو نصب. رفع تین صورتوں میں نے آپ کو بتا دی، جبکہ یہ مبتدا یا حروف مشبہ بالفعل یا لائے نفی جنس کی خبر واقع ہو رہے ہو، اور نصب کی میں نے دو صورتیں بتا دی، جبکہ یہ فعل ناقص یا ما ولل مشبہتانی بلیس کی خبر واقع ہو رہے ہوں. تو الحمدللہ یہ آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ لیکچر نمبر 20 جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جملوں کے خبر واقع ہونے کی مثالیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.